قرآن دیکھو کہنا پیرا درزی یار قریبت آسیوں کا سمجھ درزی تکبر مکن زینہار اے پسر کے روزے ز دشت اسدرائی بسر زینہار یا زنہار دوڑا طریقوں باندې فارسی کې لستیش دلته وسره یې لیکلی دا ذکر زینہار وایا پیرا تکبر زیدانا ودنا پسند غریبایت ایمان ازروش من تکبر قوت عادت جاہلان تکبر نیایت صاحب اعلان تکبر عزازی ذرا خوار کر بزندان لعنت گرفتار کر کسیرا کی خصلت تکبر قوت سرش پر غرور از تصور قوت سرش پر غرور سرش پر غرور از تصور قوت تکبر قوت مائے مدبری تکبر ہاں مدبری تکبر قوت مائے مدبری تکبر قوت اصلبت گوہری جداری تکبر چرا میں کنی خطا میں کنی و خطا میں کنی. اب یہ حضرت سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عنوان قائم فرماتے ہیں در مذمت تکبر. تکبر کی مذمت میں، برائی بیان کرنے میں، قباحت بیان کرنے میں کہ تکبر خبیث چیز ہے، خراب چیز ہے، گندی چیز ہے. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ ایک وقت میں صحابہ کرام آئے، حضور نے تکبر کی مذمت بیان فرمائی. صحابہ آئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو سب تکبر کرتے ہیں، کیونکہ جب نیا جامہ ہم پہن لیتے ہیں، جوڑا پہن لیتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. جب نیا جوتا پہن لیتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. تو یہ تکبر تو یہ تو ہم سب کرتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق و غمط الناس. تکبر کہتے ہیں حق دین کے حق مسئلے کو رد کرنا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا، اپنے سے کم جاننا، اس کو کہتے ہیں تکبر. دیکھو حق دین کا مسئلہ متکبر آدمی کے سامنے اگر ذکر کرتے ہو، وہ کہے گا نہیں یار ایسا نہیں ہے، وہ بالکل جاہل ہوگا، جٹکل ہوگا، لیکن وہ جٹکل کے دماغ میں یہ بات ہے کہ بھئی اس کی بات اگر میں مانوں گا تو میری بڑائی تو ختم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے اس کو نہیں آتا. تو بطر الحق، وہ حق کو بھی رد کرتا ہے اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے. ہاں حق کو بھی نہیں مانتا کہ یہ ماننے سے تو میری شان گھٹ جائے گی. ہاں اس نے ایک طالب علم کی بات مان لی، طالب علم کو بات آتی ہے، اس کو نہیں آتی. سمجھائیے، تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ تکبر، کہ حق کی بات بھی رد کرتے ہیں.
اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جانتے ہیں. اپنے سے کہتے ہیں تیس مار خان تو میں ہوں نا، تو اپنے کو بہت بڑا تیس مار خان سمجھتا ہے اور دوسرے کو کچھ نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ہے تکبر. یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، حق کو رد کرے، لوگوں کو اپنے سے کم جانے، یہ تکبر کا معنی ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو اس کی مذمت میں شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، کہتے تکبر مکن زینہار اے پسر. زینہار مانا ہرگز، بالکل. تکبر کا معنی تو جان لیا آپ نے. مکن کیا معنی؟ نہ کر. تکبر نہ کر. زینہار مانے ہرگز، بالکل. اے پسر، اے بیٹے. پسر فارسی میں بیٹے کو کہتے ہیں. تو شاگرد لوگ بھی بیٹے ہوتے ہیں نا. استاد بمنزلہ باپ ہے، شاگرد بمنزلہ ابنا ہے، اس لیے بیٹے کے لفظ سے پکارتے ہیں شاگردوں کو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہ یہ روحانی اولاد ہوتی ہے، روحانی بیٹا ہوتا ہے. اچھا کہ روزے ز دستش درائی بسر، کہ ایک دن، روزے ایک دن، زی سے دستش، دست مانے ہاتھ، شین ضمیر ہے غائب کی، راجع ہے کس کی طرف؟ تکبر کی طرف. کہ ایک دن تکبر کے ہاتھوں کیا ہوگا؟ کہ ایک دن تکبر کے ہاتھوں درائی بسر، سر کے بل گرے گا. درائی گرے گا، بسر کہ ایک دن تکبر کے ہاتھوں سر کے بل پر گرے گا. یہ تکبر تمہیں سر کے بل گرائے گا. ایسی بلا ہے کہ یہ تمہیں خراب کرے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تکبر زدانا بود ناپسند. تکبر جو ہوئے زدانا، زب منا سے، دانا مانے عقل مند آدمی، دانا مانے ہوشیار عقل مند آدمی. تکبر جو ہے وہ عقل مند آدمی سے بود ناپسند ہوتا ہے، ناپسندیدہ. کیا ہوتا ہے؟ عقل مند آدمی سے تکبر ایک ناپسندیدہ کام ہے، لوگ پسند نہیں کرتے. کہتے ہیں اتنا عقل مند آدمی ہے اور ایسی بے وقوفی کا کام کرتا ہے. تکبر تو بے وقوفوں کا کام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ غریب آید ایمانا از ہوش مند. غریب آید ناشنا لگتا ہے. غریب ناشنا، نادر، ناشنا لگتا ہے، عجیب لگتا ہے. ایمانا مانے تکبر. یہ مانا ناشنا لگتا ہے یہ تکبر. کس سے؟ از ہوش مند، ہوش مند آدمی سے، جو جس نے ہوش سنبھالا ہے اور عقل و دانش رکھتا ہے، اس ہوش مند آدمی سے یہ تکبر ناشنا لگتا ہے، غریب لگتا ہے، عجیب لگتا ہے کہ یہ عقل مند بھی ہے، ہوش مند بھی ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے. ایسا آدمی ہے. تکبر بود عادتی جاہلان. کہتے اس لیے کہ تکبر جو ہے یہ جو جاہلوں کی عادت ہے. کن کی عادت ہے؟ جاہل
ایک معنی تو یہ عام معنی ہے کہ لا علم، جس کے پاس علم نہ ہو. دوسرا جاہل بمعنی کافر بھی آتا ہے. دونوں معنی ٹھیک ہے کہ تکبر تو عادت ہے کن کی؟ جاہلوں کی، یعنی لا علم لوگوں، جو بے علم لوگ ہیں، یا کافروں کی عادت ہے. واقعی کافر مغرور ہوتے ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور حق کو وہ رد کرتے ہیں. تمہیں اپنے آپ سے کم سمجھتے ہیں، کہتے میں بڑا سائنسدان ہوں. تکبر نیایت ز صاحب دلان، تکبر نہیں آتا، نیایت نہیں آتا، یعنی تکبر نہیں آتا. کس سے؟ از صاحب دلان، ان لوگوں سے جو دل والے لوگ ہیں. ہاں پہلے سخاوت میں تم پڑھ چکے ہو کہ صاحب دلان، سخاوت مودکار صاحب دلان پڑھ چکے ہو کہ دل والے لوگوں کا کام ہے سخاوت کرنا. کیسے تھا؟ ہاں تو سخاوت کام ہے کس کا؟ صاحب دلان کا، دل والے لوگوں کا. ہاں جس کو اللہ جل مجدہ نے اچھا دل دیا ہے، نیک دل دیا ہے، ان لوگوں کا کام کرنا ہے سخاوت کرنا. اس لیے یہاں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بھائی یہ جو تکبر ہے نا، یہ تکبر بود عادتی جاہلان، تکبر نیایت ز صاحب دلان. جو اچھے دل والے لوگ ہیں ان سے تکبر نہیں آتا. نہیں آتا کا کیا مطلب؟ یعنی ان سے تکبر صادر نہیں ہوتا. نہیں آیت ان سے تکبر نہیں آتا. نہیں آتا کیا مطلب؟ صادر نہیں ہوتا، یعنی دل والے لوگ تکبر نہیں کرتے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ تکبر عزازیل را خوار کر دو. تکبر جو ہے اس نے عزازیل کو ذلیل کر دیا ہے. عزازیل وہ ابلیس کا نام ہے نا، بڑے شیطان کا. سب شیاطین کے جو ابا جان ہے اس کا نام کیا ہے؟ عزازیل. کہتے ہیں وہ شیاطین کے ابے کو جو عزازیل ہے اس کو خوار کر دیا. تکبر خوار بمانا رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا. کہ اس نے تکبر کیا تھا نا، اس نے کہا نا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آدم علیہ السلام کی طرف ضمیر راجی کر دی منہ کی کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو دیکھو اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقیر جانا کہ نہیں جانا؟ انا خیر منہ، اس سے بہتر ہوں. تو تکبر کیا نا. اچھا تو اس تکبر نے اس شیطان عزازیل کو ذلیل کر دیا. جنت میں مزے اڑا رہا تھا، جنت میں، اور یہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاذ تھا. تو بندوں کا جو استاذ ہوتا ہے اس کی کتنی عزت ہوتی ہے، تو جو فرشتوں کا استاذ ہوتا ہے وہ کتنا معزز ہوگا وہاں پر. ہاں تو عزت کی زندگی گزار رہا تھا، اب جب یہ ایک تکبر اس نے کیا ذلیل ہو گیا. ایسو میں بزندان لعنت گرفتار کر دو. زندان کہتے ہیں وہ جیل خانے کو، قید خانہ، جیل خانہ.
سمجھیے، بزندان لعنت، لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر، اس کو گرفتار کر دیا۔ لعنت مانے اللہ کی رحمت سے دوری، خدا کی رحمت سے، خدا کی رحمت سے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا نا کہ ان علیک لعنتی، دیکھو ان علیک لعنتی، تو لعنت کے جیل خانے میں گرفتار کر کثیرہ کی خصلت تکبر بود، کثیرہ جس کسی کی بھی خصلت بمعنی عادت، جس کسی کی بھی عادت تکبر کرنا ہو، تکبر جس کسی کی بھی عادت ہو تو سرش پر غرور از تصور بود، سرش اس کی کھوپڑی، اس کا سر، اس کا دماغ پر غرور، غرور سے بھرا ہوا ہوتا، غرور سے پر غرور، بھرا ہوا غرور سے، لیکن وہ غرور جو ہے وہ کیسے غرور ہوگا؟ از تصور بود، وہ غرور تصورات فاسدہ پر مبنی ہوگا، تصورات تصورات ہیں، خیالات ہیں، وہ شیخ چلی کا منصوبہ اس نے بنایا ہوا ہے۔ ہاں یہ انڈا ہوگا، انڈے سے بہت زیادہ انڈے، چوزا ہوگا اور چوزے سے پھر ہاں وہ مرغی ہوگی اور مرغی سے پھر بہت سی مرغیاں ہو جائیں گی، بہت سی مرغیوں سے پھر بکریاں ہو جائیں گی، بکریوں سے پھر بیلوں کی ریوڑ ہو جائے گی، بیلوں سے پھر بھینسوں کی ریوڑ ہو جائے گی، ہاں اور بھینسوں سے پھر شادی کروں گا، بچہ پیدا ہوگا، تو سر پر تو وہ انڈوں کا سر پر تو وہ انڈوں کا ٹوکرا تھا نا، انڈوں کی ٹوکری سر پر رکھی ہوئی تھی، تو منصوبہ بنا رہے، تو بچہ پیدا ہوگا، تو جب بچہ پیدا ہو جائے گا نا، وہ کہتا ہے بابا گھر آ جاؤ، میں نہیں آؤں گا، وہ نہ آنے سے جو سر ہلایا تو ٹھوکر انڈوں کا نیچے سارے انڈے ٹوٹ گئے، تو سارا منصوبہ گیا، خاک میں مل گیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہی بات ہوتی ہے بھائی، سرش پر غرور، اس متکبر آدمی کا سر جو ہوتا ہے، کوکڑی جو ہوتی ہے، وہ غرور سے پر ہوتا ہے، لیکن غرور سے جو پر ہے تو کیوں ہے؟ از تصور بود، کہ وہ تصورات فاسدہ کو جمع کر کے ایک ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، تو اس کی کھوپڑی اتنی پھول جاتی ہے وہ غرور سے اور تکبر سے۔ یہ اس کا حال ہوتا ہے بیچارے کا۔ تکبر بود ما یہ مدبری، تکبر جو ہے یہ سرمایہ ہے مدبری، بدبختی کا۔ مدبری ہاں ادبار سے مدبری ہے، ادبار اصل میں پیٹھ پھیرنے کو کہتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، یہ خبیث اس نعمت کی طرف اس کی پیٹھ آتی ہے، اس محروم کی، یہ متکبر جو ہے اللہ کی نعمت کی طرف اس کی پیٹھ آتی ہے، اس کا چہرہ نہیں آتا، اس لیے کہتے ہیں تکبر بود۔ تکبر ہوتا ہے ما یہی مدبری، یہ پونجی ہوتی ہے، سرمایہ ہوتا ہے کس کا؟ بدبختی کا۔ تکبر بود اصل بدگوہری، اور تکبر جو ہے یہ اصل ہے کس چیز کا؟ بدذاتی کا، بدگوہری، بد نسلی کا، کہ اس کا نطفہ صحیح نہیں ہے، اس کا نسل صحیح نہیں ہے، اس لیے اتنا متکبر ہے۔ کہتے ہیں تکبر جو ہے
یہ ہوتا ہے اصل. کس کا اصل ہوتا ہے؟ بد گوہری، بد ذاتی کا، بد نسلی کا، کہ اس کا نسل ٹھیک نہیں ہے. کوئی حرام نطفہ اس کے نسل میں کہیں سے شامل ہے، اس لیے تکبر کرتا ہے، حق کو بھی نہیں مانتا، لوگوں کو بھی اپنے آپ سے کم جانتا ہے. چدانی تکبر چرامی کنی، جب تو جانتا ہے، چدانی، جب تو جانتا ہے کہ تکبر بری چیز ہے تو پھر تکبر چرامی کنی، پھر تکبر کیوں کرتے ہو؟ جب جانتے ہو تکبر کی قباحت کو تو پھر تکبر کیوں کرتے ہو؟ خطا میں کنیو، خطا میں کنی، غلطی کر رہے ہو اور غلطی پر غلطی کر رہے ہو، غلطی کر رہے ہو اور غلطی پر، ایک غلطی پر دوسری غلطی، دوسری پر تیسری غلطی. خطا میں کنیو، خطا میں کنی. ہو گیا؟